السلام علیکم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں واحد پاکستانی قوم ہے، واحد پاکستانی قوم ہے جو اپنی قوم سے لڑتی ہے؟ فوج ہو یا سول ہو یا مولوی ہو یا سیاستدان ہو، یہ ایک عجیب بدقسمت قوم ہے۔ کبھی کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وجہ بیان کرنے والا ہوں۔ آزاد کشمیر سے جنگ شروع ہوتی ہے 1947 میں۔ فاٹا کے لوگ 1947 میں آزاد کشمیر کی مدد کرتے ہیں اور وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر 1965 کی جنگ آ جاتی ہے جو ہندوستان کے ساتھ لڑی گئی، لیکن ہمارے ملک میں لڑی گئی۔ 1971 کی جنگ آ جاتی ہے، وہ اپنے ملک میں اپنے ہی بندوں کے خلاف لڑی گئی، صرف کرسی کی خاطر کہ مشرقی پاکستان والے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کے نام پر جنگ لڑی گئی، فاٹا میں دہشت گردی کے نام پر جنگ لڑی گئی، مالاکنڈ ڈویژن میں سوات میں دہشت گردی کے نام پر جنگ لڑی گئی۔ 1971 میں جو جنگ لڑی گئی وہ بھی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑی گئی۔ اب جو ہے یہ جنگ بڑھتی بڑھتی سوات مالاکنڈ سے ہوتی ہوئی اب لاہور اور فیصل آباد اور راولپنڈی اور ان شہروں میں یہ جنگ آ گئی ہے۔ لیکن کوئی یہ سوچتا نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہیں، دوسرے سب ملکوں کے لوگ امن میں رہتے ہیں، امن میں ہیں اور وہ اپنے ہی ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ اس کی وجہ صرف میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا کا ایک بندہ امام مہدی علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اس کی بات کوئی غلط نہیں ہوتی، اس نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی میں امام مہدی آئے گا جو میری امت کی اصلاح کرے گا۔ جب وہ آیا تو اس قوم نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ مسیح محمدی ہو کر آیا اور امام مہدی ہو کر آیا۔ ثبوت کے طور پر پہلے اس نے مقابلہ کیا ایک سکھ مولوی سے جس کا نام لیخ رام تھا، پھر مقابلہ کیا ڈاکٹر ڈوئی سے جو امریکہ میں پادری تھا۔ یہ روحانی مقابلہ تھا۔ ان دونوں کے بارے میں شرط یہ تھی کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرے گا۔ یہ دونوں امام مہدی علیہ السلام کی عمر سے چھوٹے تھے، لیخ رام بھی جوان تھا اور ڈاکٹر ڈوئی بھی جوان تھا، اور یہ دونوں آپ کی زندگی میں مارے گئے۔ امریکہ کے اخباروں نے کوئی 70 کے قریب اخباروں نے خبر دی کہ مسیح محمدی جو ہندوستان میں ہے وہ مقابلے میں جیت گیا ہے اور ہمارا ڈاکٹر ڈوئی جو پادری تھا وہ مارا گیا ہے، وہ ہار گیا ہے، وہ شکست کھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر پاکستان آ جاتا ہے۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اس جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جو فیصلہ کرتا ہے تاکہ آئندہ الیکشن میں وہی وزیر اعظم کی کرسی نہ چھوڑے، وہ مضبوط ہو جائے۔ اسی وقت بتایا گیا تھا کہ اگر یہ آپ نے فیصلہ کیا یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، یہ قانون، انصاف اور
مذہبی آزادی کے یہ خلاف ہے. یہ آپ کے ملک میں ایک ایسی وجہ چھوڑ دے گا جو تم ساری عمر لڑتے رہو گے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن وہ نشے میں، طاقت کے نشے میں تھا. آخر نتیجہ تن اس کو خدا نے پھانسی پر لٹکا کر دنیا کے سامنے ختم کر دیا. پھر ڈاکٹر اس کے بعد پھر اس کے بارے میں یہ شرط تھی کہ ایک شخص ازالہ وہاں میں یہ درجہ ہے 100 سال پہلے کی کہ ایک شخص آئے گا جو غیر مسلم اقلیت قرار دے گا، اس کی عمر 52 سال سے آگے نہیں بڑھے گی. سب سے بڑی نشانی یہ ہے. یہ 100 سال پہلے کی پیش گوئی ہے. وہ 52 سال اس نے پورے نہیں کیے. 51ویں سالگرہ کے بعد وہ جلدی پھانسی پہ لٹکایا گیا. پھر جناب علی پھر کیا ہوا؟ پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے. اس نے کہا کہ میں احمدیوں کو کشکول پکڑا دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اس نے آرڈیننس بنایا ایسا کہ یہ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اس کے بارے میں خلیفہ وقت نے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ مباہلہ کرو گے، میں تمہارے ساتھ مباہلہ کروں گا. میری زندگی میں تم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آگ میں جل کر مرو گے. خدا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وہی ہوا. آپ کی زندگی میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. فضاؤں میں اس کی جہاز کو آگ ایسی لگی کہ وہ زمین پر گرا، ٹکڑے بھی ہو گئے اور جل بھی گیا. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو انہوں نے یہ 70-75 سال اسی کشمکش میں گزارے اور 100 سال احمدیت کی مخالفت میں گزارے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. کچھ حاصل نہیں ہوا. اور آج جو حالت آپ دیکھتے ہیں قوم کی، وہ ایک دوسرے کے گلا کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. اور یہ وہی بات پوری ہو چکی ہے جو خلیفہ وقت نے، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی تھی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری حالت بھی ایسی ہوگی کہ دنیا آپ کو دیکھے گی اور آپ کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. سن لیں آگے. میں کہا تم ایک دوسرے کو مدد کے پکارو گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. تمہاری ساری قوم پھٹ جائے گی. تم مظالم کرو گے ایک دوسرے پر، کوئی نہیں تمہاری سنے گا. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ جرائم بغیر سزا کے چلے جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ کسی نے وہ دوبارہ خدا سن کے مجھے کہا کہ وہ حیران رہ گیا ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک نقشہ بین ہی اسی طرح ہوا ہے جیسا کہ آغاز کے خطبات میں نے پاکستان کو متنبع کیا تھا. تو ہم خوش تو نہیں ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر اس بات کا اور بھی دکھ ہے کہ ہماری قوم ہے جو اس قدر مصیبت اٹھا رہی ہے لیکن توجہ نہیں کر رہی. جو باتیں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غیر مسلم، ایک دوسرے کا اغوا، ایک دوسرے کے گھر لوٹنا، قتل و غارت، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ دیکھیں خدا دکھائی دے رہا ہے کام کرتا ہوا. جہاں خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں وہاں کہاں خدا دکھائی دے گا.